السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی خبروں کے ساتھ پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر خبریں پیش ہیں۔ برطانیہ میں انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے والی لیبر پارٹی کے سربراہ سر کیئر اسٹارمر نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ میں قدامت پسند کنزرویٹو پارٹی کا 14 سالہ طویل اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ برطانوی فرمانروا چارلس سوم سے بکنگم پیلس میں جمعے کو ملاقات کے بعد کیئر اسٹارمر نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس موقع پر سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ہم دنیا میں برطانیہ کا قائدانہ کردار بحال کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اعتماد میں کمی کا ازالہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ عوام نے تبدیلی کے لیے واضح فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس سے قبل کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم رشی سناک نے انتخابات میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے رہنما کیئر اسٹارمر کو مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ رشی سناک نے کہا کہ لیبر پارٹی کی بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیابی کے بعد وہ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کے عہدے سے بھی دستبردار ہو جائیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کے روز کیئر اسٹارمر کو برطانیہ کے عام انتخابات میں قابل ذکر کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو گہرا کرنے پر سبکدوش ہونے والے ہم منصب رشی سناک کی تعریف کی ہے۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ وہ باہمی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اسٹارمر کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعاون کے منتظر ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے وفاق سے محرم الحرام کے مخصوص ایام کے دوران سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ پنجاب حکومت نے جن سروسز کی بندش کی اپیل کی ہے ان میں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ایکس، ٹک ٹاک اور دیگر شامل ہیں۔ کابینہ کی کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس گزشتہ روز وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ داخلہ پنجاب میں ہوا تھا۔ کمیٹی کے سربراہ خواجہ سلمان کے بقول پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے اور تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان کے ایک نواحی علاقے میں جمعے کے روز بم دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس APC میں شرکت کا عندیہ دیا ہے۔ عمران خان نے جمعے کو ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد وہاں موجود صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے سیاسی صورتحال، خارجہ پالیسی اور عدلیہ میں جاری مقدمات سمیت مختلف امور پر اظہار خیال کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی جیل تک رسائی نہ ہونے کے باعث وہاں موجود 2 مقامی صحافیوں نے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کو اس گفتگو کی تصدیق کی۔ آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان مملکت کے 24ویں سربراہی اجلاس میں افغانستان میں جامع حکومت کے قیام کے بارے میں بعض رہنماؤں کے ریمارکس پر رد عمل میں طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا
کہ یہ افغانستان کے عوام اور طالبان کا اندرونی مسئلہ ہے اور طالبان اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر کام کریں گے۔ انہوں نے طلوع نیوز کو بتایا کہ علاقائی ممالک کو ان مسائل پر بات کرنی چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کیے جائیں اور خطے میں تعاون کیسے بڑھائے جائیں۔ ادھر تاجکستان کے صدارتی دفتر نے اطلاع دی ہے کہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں امن اور استحکام کا حصول شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کے اجتماعی مفاد میں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ طالبان روس میں ایک کالعدم گروپ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ماسکو کے اتحادی ہیں کیونکہ ان کا افغانستان پر کنٹرول ہے۔ پوٹن قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہی اجلاس کے موقع پر باتیں کر رہے تھے۔ طالبان برسوں سے افغانستان میں جہادی حریف داعش خراسان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ فلسطینی حکام نے جمعے کو بتایا کہ مغربی کنارے کے شہر جنین کے علاقے میں اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے لیے کارروائی کر رہی تھی۔ جنین عسکریت پسندوں کا ایک مشہور گڑھ ہے جہاں فوج اکثر کارروائیاں کرتی رہتی ہے۔ ادھر ایک اسرائیلی اینٹی سیٹلمنٹ مانیٹرنگ گروپ نے کہا کہ حکومت مغربی کنارے کی بستیوں میں تقریباً 5300 نئے مکانات تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پیس ناؤ گروپ کی طرف سے انکشاف کردہ تعمیراتی منصوبے مستقبل کی فلسطینی ریاست کو روکنے اور مغربی کنارے پر اسرائیل کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی کے تحت بستیوں کو مضبوط بنانے کی سخت گیر مواقف کی حامل حکومتوں کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جمعے کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ انتخابی دوڑ میں شامل اصلاح پسند امیدوار ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور انتہائی قدامت پسند امیدوار سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ ہے۔ الیکشن کے پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے ابتدائی 2 نمبروں پر آنے والے مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایران میں ایسے موقع پر صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں جب ملک کو اندرونی طور پر مہنگائی اور بین الاقوامی سطح پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کے لیے ماسکو پہنچے ہیں۔ 2 سال قبل یوکرین پر روس کے حملے کے بعد کسی یورپی رہنما کا روس کا یہ غیر معمولی دورہ ہے۔ اس سے قبل اوربن نے یوکرین کا ایسا ہی غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا اور صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات میں تجویز پیش کی تھی کہ یوکرین روس کے ساتھ فوری جنگ بندی پر رضامندی کے لیے غور کرے۔ اوربن کو یورپی یونین میں پوٹن کا سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ اوربن کے پریس چیف نے ہنگری کی خبر رساں ایجنسی MTI کو بتایا کہ روس کا یہ دورہ امن مشن ہے۔ یورپی یونین نے اوربن کے دورے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ماسکو کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ روسی افواج نے روسی سرزمین اور یوکرین کے ان علاقوں میں 50 یوکرینی ڈرونز تباہ کر دیے ہیں جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان سے الحاق کر لیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ ڈرون روس میں کراسنودار اور روستوف اور یوکرین میں زاپورژیا کے اوپر تباہ کیے گئے۔ امریکہ میں 4 جولائی کو یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں پریڈز، تفریحی پروگرامز، پکنک، تقاریر اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی یوم آزادی کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جس میں صدر بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے امریکی فیملیز کو عشائیہ دیا۔ امریکہ میں یوم آزادی 1776 میں برطانیہ کی 9 آبادیات میں شامل 13 ریاستوں کی آزادی اور متحدہ ریاست کے قیام کے فیصلے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ تھیں خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔